دوستو، دنیا میں عجیب و غریب اشیاء تو بہت سی موجود ہیں، لیکن آج ہم ان میں سے چند چونکا دینے والے عجیب و غریب اشیاء کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد فہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 کی دنیا۔ دوستو، آج ہم 7 دنیا کے عجوبوں کے بارے میں بات کریں گے۔ ان 7 عجوبوں کے بارے میں آپ نے پہلے بھی بہت مرتبہ سنا ہوگا، اور اگر نہیں سنا تو کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ لیکن دوستو، آج ہم آپ کے سامنے ان عجوبوں کے ایسے حقائق سامنے لائیں گے جن کا سنتے ہی آپ بھی چونک اٹھیں گے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمبر 7، تاج محل۔ دوستو، شاہجہاں کے دور مغلوں کے عظیم سلطنت تقریباً پورے برصغیر میں پھیل چکی تھی۔ مغل سلطنت کے خزانے منہ تک بھرے ہوئے تھے۔ ممتاز محل بادشاہ کی تیسری اور سب سے چہیتی بیوی تھی۔ تاج محل دراصل بادشاہ کی لاڈلی بیوی کا مزار ہے، جو اس نے اپنی بیوی کے مرنے کے بعد اس کی یاد میں بڑے چاؤ کے ساتھ بنوایا تھا۔ تاج محل 1632 میں ممتاز کے مرنے کے بعد تعمیر ہونا شروع ہوا اور 1653 میں مکمل ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ تاج محل کی تعمیر میں تقریباً 3 کروڑ 20 لاکھ روپے خرچ ہوئے گئے تھے اور سلطنت کنگال ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے شاہجہاں کے بیٹے اورنگزیب نے بادشاہ کو تخت سے اتار کر خود قبضہ کر لیا، اور دوستو، شاہجہاں کو قید خانے میں پھینک دیا گیا، جہاں ایک کھڑکی سے وہ اپنی محبوب بیوی کا مزار دیکھ سکتا تھا۔ تاج محل کی تعمیر استاد احمد لاہوری اور ان کے بہترین کاریگروں نے کی۔ سنا ہے کہ محل کی تعمیر کے بعد شاہجہاں نے سب کاریگروں کے ہاتھ کٹوا دیے تھے تاکہ وہ دوبارہ اسی جیسی عمارت نہ بنا سکے۔ تاج محل آج بھی آگرہ، انڈیا میں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑا ہے۔ پوری دنیا سے لوگ محبت کی اس یادگار علامت کو دیکھنے کے لیے انڈیا کا رخ کرتے ہیں۔ نمبر 6، اوبلیک ٹاور آف پیسا۔ اسے پیزا بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، پیسا کا یہ مینار اٹلی کے صوبہ پیسا میں واقع ہے۔ یہ مینار دراصل چرچ کی گھنٹیوں کا گھر ہے، جو اپنی تعمیر کے وقت سے ہی جھکنا شروع ہو گیا تھا۔ 185 فٹ اونچے مینار کی 296 سیڑھیاں ہیں۔ اس مینار کا سنگ بنیاد 14 اگست 1117 کو ایک جنگ میں کامیابی کے بعد رکھا گیا۔ اس مرحلے میں صرف اس کی بنیادی اور پہلی منزل بنائی گئی تھی، اور دوستو، دوسری بار 1178 میں اس کی تعمیر دوبارہ سے شروع کی گئی اور صرف 2 منزلوں کا اضافہ کیا گیا، کیونکہ مینار کے نیچے مٹی نے بیٹھنا شروع کر دیا تھا۔ اس دفعہ تیسری منزل پر عارضی طور پر گھڑیال لٹکا دیا گیا، اور دوستو، 1272 میں اس کی تعمیر کا کام ایک دفعہ پھر شروع کیا گیا۔ آخرکار 1319 میں اس کی 7ویں اور آخری منزل تعمیر ہو گئی۔ 1372 میں اس پر گھنٹی والا حصہ نصب کر دیا گیا۔ اس حصے میں کل 7 گھنٹیاں نصب کی گئی تھیں۔ آخری گھنٹی 1655 میں نصب کی گئی، اور دوستو، 1990 سے لے کر 2001 تک اس مینار کو کچھ سیدھا کرنے اور اس کی جھکی ہوئی سمت کو سہارا دینے کا کام کیا گیا، جس کی وجہ سے مینار، جو کہ 5.5 ڈگری جھکا ہوا تھا، اسے کم کر کے 3.99 کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے جو کہ اس کو عجوبوں میں شمار کرتی ہے۔ نمبر 5، دی گریٹ وال آف چائنا۔ دوستو، دیوار چین کے تاریخی شمالی کناروں پر واقع ہے۔ یہ مشرق سے مغرب کی طرف جاتی ہے۔ یہ دیوار 700 قبل مسیح میں بنائی گئی تھی۔ اس کا مقصد شمال کی جانب سے آنے والے منگولوں کو روکنا اور ان کے حملوں سے بچنا تھا۔ یہ دیوار کئی صدیوں میں تعمیر ہوئی۔ شروع میں تقریباً ہر صوبے نے اپنی اپنی دیوار بنائی۔ چینی شہنشاہ کنشی ہونگ نے 220 سے 206 قبل مسیح کے دوران ان تمام دیواروں کو جوڑا اور بڑا کیا۔ اس کی بنائی ہوئی دیوار اب بہت تھوڑی بچی ہے۔ دیوار کی مرمت کا کام اس کی شروعات سے لے کر 1700 عیسوی تک جاری رہا۔ آج ہم جو دیوار دیکھتے ہیں وہ زیادہ تر منگ خاندان نے 1400 عیسوی میں تعمیر کروائی تھی۔ ایک سروے کے مطابق منگ خاندان کی تعمیر شدہ دیوار 8850 کلومیٹر، اصل دیوار 6259 کلومیٹر اور 359 کلومیٹر لمبی خندقیں اور 2232 کلومیٹر لمبی قدرتی دیوار جیسے کہ پہاڑ اور دریا وغیرہ شامل ہیں۔ ایک اور سروے کے مطابق یہ دیوار ٹوٹلی 21,196 کلومیٹر لمبی ہے۔ دیوار کی اونچائی 26 فٹ
اور چوڑائی 16 فٹ ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ دیوار چاند سے بھی دیکھی جا سکتی ہے، مگر اس میں کوئی سچائی نہیں۔ لیکن بہرحال اتنی طویل دیوار اور وہ اس دور میں انسان کی سچی لگن اور انتھک محنت بیان کرتی ہے۔ نمبر 4، پیٹرا جارڈن۔ جنوبی لبنان میں واقع یہ جگہ پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے ہوئے محلات کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ پیٹرا کو روز سٹی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جن پہاڑوں کو کاٹ کر یہ بنایا گیا ہے وہ گلابی رنگت کے ہیں۔ یہ عمارات 312 قبل مسیح میں نباتینی لوگوں نے بنائی تھیں جو سعودی عرب، لبنان، شام اور موجودہ اسرائیل میں رہتے تھے۔ اب یہ جگہ لبنان کی پہچان ہے اور وہاں کا سب سے بڑا سیاحتی مقام ہے۔ یہ جگہ کافی عرصے تک دنیا کی نگاہوں سے اوجھل رہی، مگر 1812 میں ایک سوئس ماہر آثار قدیمہ جان لڈوگ نے اسے دریافت کر لیا۔ ایک معروف امریکی میگزین کے مطابق پیٹرا ان 28 جگہوں میں سے ایک ہے جنہیں آپ کو مرنے سے پہلے ضرور دیکھ لینا چاہیے۔ نمبر 3، کولوسیئم، روم، اٹلی۔ کولوسیئم اٹلی کے شہر روم میں واقع ہے۔ دوستو، یہ عمارت 70 عیسوی میں تعمیر ہونا شروع ہوئی اور 80 عیسوی میں مکمل ہو گئی۔ یہ مکمل طور پر کنکریٹ اور پتھروں سے بنائی ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ اس میں کم و بیش 50 سے 80 ہزار افراد بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ عمارت انسانوں کی وحشتناک کی لڑائیوں جیسے کھیل تماشے کے لیے بنی گئی تھی۔ بہرحال 21ویں صدی میں یہ اب بھی تباہ حال حالت میں کھڑا ہے۔ یہ عمارت کئی زلزلوں اور پتھروں کی چوروں کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ کولوسیئم عظیم روم کی پہچان تھی۔ اب یہ روم کا سب سے بڑا سیاحتی اور تاریخی مرکز ہے۔ 610 فٹ لمبا اور 515 فٹ چوڑا کولوسیئم تقریباً 6 ایکڑ پر محیط ہے۔ اس کی باہر کی دیوار 157 فٹ اونچی ہے۔ نمبر 3، چچن اٹزا۔ چچن اٹزا نامی یہ قدیم شہر 600 عیسوی میں میکسیکو کے صوبے یکاتان میں مایا لوگوں نے بسایا تھا۔ یہاں پر بے شمار عمارتیں اپنی اصل حالت میں موجود ہیں مگر کئی زلزلے کے بعد سے تباہ ہو گئی ہیں۔ یہ شہر مایا تہذیب کا سب سے بڑا شہر ہے۔ چچن اٹزا نام دراصل مایا زبان کا نام ہے جس کے معنی ہے اٹزا کے کنویں کے منہ پر۔ دوستو، مایا زبان میں اٹزا پانی کے جادوگر کو کہتے ہیں۔ یہ شہر مایا تہذیب کا اکنامک گڑھ تھا۔ یہاں منڈیاں، بازار اور بڑی بڑی عمارتیں تھیں۔ ہر سال تقریباً 15 لاکھ لوگ اسے دیکھنے میکسیکو آتے ہیں۔ نمبر 1، ماچو پچو۔ ماچو پچو، جسے عرف عام میں ان کا گم شدہ شہر بھی کہا جاتا ہے، کسکو صوبے میں واقع ہے۔ سطح سمندر سے 7970 فٹ بلند یہ شہر ان کا راجہ پیچاکوئی نے 1438 سے 1472 کے درمیان بسایا تھا۔ یہ ان کا تہذیب کا گڑھ تھا، مگر بدقسمتی سے ان لوگوں کو یہ شہر تقریباً 1 صدی کے بعد ہی چھوڑنا پڑا جب اسپینی لوگوں نے یہاں کے مقامی باشندوں کے خلاف جنگ شروع کی۔ پھر تقریباً 5 صدیاں یہ شہر تاریخ کے اوراق میں گم رہا۔ آخرکار 1911 میں اس شہر کو بین الاقوامی شہرت ملی جب امریکن تاریخ دان ہرم بنگم نے اسے دریافت کیا۔ ٹیب نے ماچو پچو سیاحت کی دنیا میں مشہور کیا چونکہ شہر کی اکثر عمارات تباہ ہو گئی تھیں۔ اس لیے 1976 میں یہ فیصلہ ہوا کہ شہر کو اصل حالت میں بحال کیا جائے تاکہ آنے والے سیاحوں کو اس شہر کا وجود سمجھ میں آ سکے۔ یہ کام تاحال جاری ہے۔ یہاں کی کھدائی کے دوران ہزاروں کی تعداد میں کھوپڑیاں سامنے آئی ہیں اور ماہرین کا دعویٰ ہے کہ یہ ان 1000 عورتوں کی کھوپڑیاں ہیں جو ان کے لوگوں نے اپنے سورج دیوتا کو بینڈ کر دیے تھے۔ دوستو، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کرنا اور اپنے دوستوں، رشتہ داروں، بھائیوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اسی کے ساتھ اپنے دوست، اپنے ہوسٹ محمد فہیم کو دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔